اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ والمطلقات وہ کے معنی اور المطلقات اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے، مطلقہ کہتے ہیں طلاق یافتہ کو، اور گولتے کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کیا، مطلقات طلاق یافتہ عورتیں۔ آیت نمبر 128 ہے والمطلقات یتربصن، یہ فعل مضارع کی علامت ربص یربص کہتے ہیں انتظار کرنا، تو نون جو آخر پہ آیا ہے یہ تو نون نسوہ کہلاتا ہے۔ یتربصن ہن یتربصن وہ تمام عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ انتظار کریں بانفسہن، بے کے متعلق انفس جانوں کے، نفس کی جمع ہے، اپنی جانوں کے متعلق ہن ان کی جانوں یعنی اپنی جانوں کے متعلق انتظار کریں ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کہتے ہیں تین اور قروء کہتے ہیں ایک زمانہ جس میں عورت حیض میں سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی وہ پاکی اختیار کر لیتی ہے حیض کے بعد۔ حیض میں داخل ہو جائے تو ایک قروء ہو گیا، پھر دوسرا قروء، پھر تیسرا قروء، یہ 3 مہینے یہ جو مہینے میں آتا ہے نا ماہواری کا زمانہ، یہ اپنے آپ کو روکے رکھے، کسی اور کے ساتھ شادی بیاہ کی کوئی بات نہ کریں، روک لیں۔ اور یہ جو ہوتے ہیں حیض کا زمانہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام حبیبہ بنت جہش کو کہ اقعدی عن الصلاۃ، کہ نماز سے رکی رہو ایام اقراء کی، تمہارے جو حیض کے زمانے ہیں، حیض کے زمانوں میں نماز رکی رہو۔ تو گویا حیض سے پاکی میں داخل ہونے یا پاکی سے حیض میں یہ پورا زمانہ جو ہے یہ ایک قروء کہلاتا ہے۔ ثلاثۃ قروء 3 قروء، ولا یحل وہ کے معنی اور لا کا مطلب نہیں، حلا یحل کہتے ہیں پاک ہونے کو، لہن لام نہیں ہے ان کے لیے حلال، لہن ان کے لیے ان یکتمنا، ان کے یکتمنا، قطمہ یکتم تو کہتے ہیں نا چھپانے کو، بار بار آ رہا ہے آخر پہ نون نسوہ آ گیا، این یکتمنا کہ وہ عورتیں چھپائیں، ہننا یکتمنا کہ وہ عورتیں چھپائیں، ما خلق اللہ ما جو خلقہ جو تخلیق کیا ہے اللہ اللہ نے، جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، فی ارحامہن رحم کی جمع ہے ارحام، ان کے رحموں میں اللہ نے کیا تخلیق کر دیا ہے، ان کننا ان اگر کننا اگر وہ سب ہوں، وہ سب عورتیں ہوں، یومننا جو ایمان لائی ہوئی عورتیں، اگر وہ عورتیں جو ایمان لائی ہیں باللہ بے پر اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، اگر وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو وہ جو ان کے پیٹ میں ہیں اس کو چھپائیں نہ۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، والمطلقات یتربصن وہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے،
ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے تو اسے چھپائیں، انہیں چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر اولاد ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے تو اس کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ یہ اولاد اسی شوہر کی ہو، اور اب جب تک یہ اولاد ہو نہیں جاتی اس وقت تک دوسری شادی عورت نہیں کر سکتی۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ اچھا، یہ ایمان کے لیے یہاں پہ اللہ اور روز آخر کا ہے نا، لیکن یہ اختصار سے بات کہہ دی گئی ہے، لیکن مراد یہی اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر، سب پر ایمان لانا۔ اگر وہ لاتی ہیں یعنی اگر وہ مومنہ ہیں تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اس کو چھپائیں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ، واو کے معنی اور، بعول کہتے ہیں بال کی جمع ہے، بال کہتے ہیں شوہر کو۔ وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان سب کے جو شوہر ہیں، حق زیادہ حق رکھتے ہیں، افضل زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو واپس لینے کے، ان کو رد ہونے کے یعنی ان کو واپس لینے کے، فی ذالک، فی میں ذالک، اس حال میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، ان ارادو، ان اگر ارادو، اگر وہ سب ارادہ کر لیں، لڑکے کے رشتہ دار بھی اور لڑکی کے رشتہ دار بھی مل کر اگر وہ فیصلہ کر لیں، اصلاحاً، ان کی اصلاح کرنے کی، کیونکہ حکم ہے کہ اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو مردوں میں سے ایک حاکم جو حاکم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ عورت کے رشتہ داروں میں سے بھی جو حاکم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لیں تو پھر اصلاح ہو جائے گی، تو وہ واپس اگر جانی ہے تو دوبارہ اسی شوہر کے پاس جائے گی۔ وَلَهُنَّ، وہ کے معنی اور، لام کے لیے، ہن، اور ان عورتوں کے لیے ہے، مثل کی طرح، کی مانند، اللذی علیہن، اللذی جو کہ علیہن، جو ان پر فرض ہے، یعنی جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے فرائض بھی ہیں۔ لہن، اور ان کے لیے، مثل اللذی علیہن، جس طرح کے مردوں پر ان کے حقوق ہیں، بالمعروفی، بے کے ساتھ، المعروف، معروف طریقے سے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ مردوں کے حقوق ہوتے ہیں عورتوں پر، عورتوں کے مردوں پر، دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ، وہ کے معنی اور، دو لام آگے کے لیے، رجال، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال اس کی جمع ہے، اور مردوں کے لیے ہے علیہن، علا کا مطلب پر، ہن ان سب عورتوں پر، وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ایک درجہ زیادہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، غالب ہیں، اقتدار والے ہیں، حکیم ہیں، دانا و بینا ہیں، اور ازل سے ابد کے وہ دانا و بینا اور غالب ہیں، اقتدار والے ہیں، کیونکہ یہ فعیلون کا وزن۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز حکیم، غالب اقتدار رکھنے والے، حکیم اور دانا ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا
بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام